نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک شب برات کی مناسبت سے انشاءاللہ اس میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ شعبان المعظم جو ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کی خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خصوصی طور پر آپ عبادات میں خاص اہتمام فرماتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ یہ مہینہ جو ہے یہ رمضان سے پہلے گویا کہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت کئی حوالوں سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ ویسے سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ان کی نسبت بھی ہے، لیکن جب کسی خاص چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف منسوب کریں تو اس کا مطلب اس مہینے کو، اس عبادت کو، اس عمل کو خاص فضیلت اور اہمیت دینا مقصود ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو خاص طور پر اپنے ساتھ منسوب کیا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی جو فضیلتیں ہیں ان میں سے ایک فضیلت کا تذکرہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں عرض کرنا چاہوں گا، جس کے بارے میں ہمارے بہت سارے مفسرین اور علماء نے جس کی فضیلت بیان کی شب برات کے حوالے سے، کہ یہ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ حامیم والکتاب المبین، کہ کتاب مبین کی قسم اٹھائی گئی، اور ساتھ یہ کہ اس کی فضیلت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ یہ وہ کتاب مبین ہے جس کو ہم نے خاص اس رات کے اندر نازل کیا۔ انا کنا منذرین، یہ اس رات کے اندر قرآن مجید کا جو نزول ہے تو ہم نے تو شب قدر کے بارے میں پڑھا ہے، تو اس کے درمیان علماء نے مطابقت یہ پیدا کی کہ آسمان دنیا پر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن مجید کا نزول ہوا یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس کا جو آغاز ہوا وہ یقیناً شب قدر کے اندر جس کی طرف اشارہ ہے یہ وہ نقطہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کو اس رات کے اندر نازل فرمایا، اور پھر شب قدر کے اندر بھی اس کی جو فضیلت ہے وہ علماء الگ سے بیان کرتے ہیں۔ ایک تو اس کی وجہ فضیلت یہ ہے، اور دوسری جو جس کا آج خاص طور پر میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے، یہ ابھی جو رات آنے والی ہے، کہ یہ وہ رات ہے شعبان کی 15ویں رات، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس رات کے اندر اللہ رب العزت ہر امر حکیم کا فیصلہ فرماتا ہے۔ تو یہ فضیلت جو شب برات کو حاصل ہے
یہ دو وجہ سے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. اور اس رات کی جو عبادت ہے حدیثوں کے اندر اس کا خصوصی طور پر ذکر آتا ہے، توبہ اور استغفار کا، عبادت کا. یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اس امت پر جو خاص نعمتیں نچھاور فرمائیں ان میں سے یہ جمعہ، شب قدر، شب برات، رمضان المبارک، اور پھر وہ صبح خاص طور پر جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. تو یہ وہ خاص لمحات ہیں جو اس امت کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے. یہ سمجھیے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رب کریم نے دین کی تکمیل کر کے اس امت پر اپنی نعمت کو مکمل کیا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا اعلان فرمایا کہ ہم نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی ہے اس دین کی صورت میں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ایک اور نعمت اور مہربانی جو اس امت پر کی گئی وہ یہ ہے کہ اس امت کو وہ مواقع عطا کیے گئے کہ جس میں وہ تھوڑی عبادت کر کے گویا کہ زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں. اور یہ شب برات جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کو دیے گئے ان مواقع میں سے ایک موقع ہے کہ اگر آپ چاہو تو آپ اس رات میں وہ فضیلت حاصل کر سکتے ہو. وہ فضیلت کیسے حاصل ہوگی کہ اس رات کی عبادت کے ساتھ اور اس رات کے بعد جو دن طلوع ہو تو اس کے روزے کے ساتھ. یہ جو آیت مقدسہ میں نے جو آخری حصہ اس کا پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ ہر امر حکیم کا فیصلہ فرما دیتا ہے. اگلے سال کیا ہوگا، اگلے سال کس کو کتنا رزق ملے گا، کون ذلیل و رسوا ہوگا اور کس کو اللہ رب العزت عزت عطا فرمائے گا، کون زندہ رہے گا، کون مردوں کے اندر شمار ہوگا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے اس رات کے اندر کہ وہ اگلے سال 15 شعبان المعظم تک وہ نہیں ہوں گے، فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، ان کی اولادیں ہوتی ہیں، لیکن اگلا سال آنے سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ جب میرے بارے میں میرے رب کی طرف سے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہو کہ میں اگلے سال اس وقت تک موجود ہوں گا یا نہیں، تو میرے بارے میں جب فیصلہ ہو رہا ہو تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوں. میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے شعبان المعظم کی 15 تاریخ کا میں نے روزہ رکھا ہوا ہو، میں روزے کی حالت میں میرے بارے میں فیصلہ ہو، مجھے یہ زیادہ پسند ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں کا مفہوم اگر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر بات کی جائے تو وہ یہی مفہوم بنتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے، بظاہر وہ اپنا مکان تعمیر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ادھر ان کی قبر کھد چکی ہوتی ہے، وہ نئے نئے لباس اور کپڑے خرید رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے کفن تیار ہو چکا ہوتا ہے، وہ شادیاں اور نکاح کر رہے ہوتے ہیں، اگلی زندگی کا انتظام و انصرام کر رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ ان کے لیے وقت پورا ہو چکا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے ہر امر حکیم کا اگلے سال کا پورا، جسے آج کی اصطلاح میں اگر میں بات کروں تو جس طرح بجٹ پیش کیا جاتا ہے کہ اگلے سال یہ ہوگا اور یہ ہوگا، تو بالکل اسی انداز میں یہ وہ رات ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمام امور کا فیصلہ اس رات کے اندر کر دیا جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرا رب میرے بارے میں فیصلہ کر رہا ہو تو میں اس وقت
اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں۔ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے بارے میں جب فیصلہ ہو تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہو، گویا کہ میں اپنے رب کی عبادت کے اندر مشغول ہوں اور اپنے رب کی رحمت کے حصار کے اندر ہوں جب میرے بارے میں یہ فیصلہ ہو رہا ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کی خاص عنایت اور رحمت ہے کہ رب کریم نے ہمیں جمعے جیسا دن عطا فرمایا، رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا، اور شب قدر جیسی رات اور شب برات جیسے مواقع اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے، تاکہ تھوڑے وقت کے اندر ہم عبادت کر کے اپنے رب کو تھوڑی عبادت کے ذریعے، چند لمحات کی عبادت کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ تو یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ شب قدر کے بارے میں، ٹھیک ہے ہم 27ویں رات کو وہ ختم قرآن پاک کا پروگرام کر لیتے ہیں، اور یہ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 27ویں کو ہی شب قدر ہے، تو کبھی شب قدر 27ویں کو ہوتی بھی ہے، لیکن طاق راتوں میں ہمیں تلاش کرنے کا حکم ہے کہ آپ شب قدر جو ہے وہ 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کریں۔ اچھا غور کیجئے کہ شب قدر جو ہے وہ پوشیدہ رکھی گئی، لیکن شب برات پوشیدہ نہیں ہے۔ شب قدر کو پوشیدہ رکھنے میں حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ پسند فرمایا کہ یہ رات شب قدر کی میری رحمتوں کی رات ہے، تو میرے بندے زیادہ سے زیادہ اس رات کی تلاش میں مشغول رہے، وہ 21 کو بھی، 23 کو بھی، 25 کو بھی، 27 اور 29 کو جاگیں اور میری رحمت کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ تو اس کو پوشیدہ رکھا، تھوڑا سا پوشیدہ رکھا، زیادہ بھی نہیں رکھا، آخری عشرے میں ہے، طاق راتوں میں ہے، لیکن شب برات کو بالکل واضح کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ بالکل متعین طور پر بتا دیا کہ یہ وہ رات ہے جس کی یہ خاص فضیلت ہے۔ تو اس کو ظاہر کرنے کی حکمت وہ یہی سمجھ آتی ہے کہ چونکہ اس رات میں بندے کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے، پتہ نہیں اگلے سال 15 شعبان المعظم تک میں اور آپ ہم میں سے کون ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے، ہماری قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو پوشیدہ نہیں رکھا، سب کو بتا دیا تاکہ کوئی غفلت کے اندر نہ پڑے، ہوش مندی کے ساتھ، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مشغول ہو جائے، رات کی عبادت کرے خصوصی اہتمام کے ساتھ، اور دن کا روزہ رکھے، تاکہ جب اس کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہو تو اس کو حتمی طور پر یہ پتہ ہو کہ اب جب کہ میرے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے کہ میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، تو میں اللہ کی رضا کے لیے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے رات عبادت کے اندر بسر کی ہے۔ تو جب یہ نسبت وہ اپنے رب کے ساتھ اپنی ظاہر کرے گا تو امید ہے کہ اگلے سال کے لیے اس کا جو فیصلہ ہوگا تو امید ہے کہ وہ خیر کا فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں خصوصی طور پر یہ ارشاد فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت کے خاص دروازے، ویسے اس کی رحمت کے دروازے تو ہر لمحے کھلے ہیں، دن اور رات 24 گھنٹے، پورا مہینہ، پورا سال، ہر لمحہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ انسانوں کی طرف متوجہ رہتی ہے، لیکن خاص طور پر جن مواقع میں اللہ رب العزت کی رحمت ایک سیلاب کی طرح انسانوں کا رخ کرتی ہے کہ اس میں سے کون خوش نصیب ہے جو اپنا حصہ سمیٹ سکے، تو اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات اللہ رب العزت اپنی رحمت کے 300 خصوصی دروازے جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت لوٹنے کا موقع ہے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز و جل ینزل لیلۃ نصف من شعبان الی السماء الدنیا، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات، جو 15ویں رات ہے، اس کو خصوصی طور پر اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، تو اس کا خاص طور پر اس موقع پر آسمان دنیا کی طرف نزول فرمانا، یہ کیسے ہے اس کی کیفیت سے ہم واقف نہیں ہیں، جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے اور وہ انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے۔ اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے، فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلَبٍ، کہ اس رات اللہ کی خصوصی رحمت کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کریم قبیلہ بنو بکر، جو عرب میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ جو بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا، اس رات اللہ رب العزت اس سے زیادہ تعداد کے اندر لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب یہ لوگوں کے نصیب ہیں، کون اس رات کو، کون عبادت کے ساتھ اس رات کو قیمتی بناتا ہے، اور کون دن کے روزے کے ساتھ اس دن کو قیمتی بناتا ہے جو کل کا دن ہوگا اور آج کی رات ہوگی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور ایک عمل بھی آپ سے مروی ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ کہتی ہیں کہ ایسا اتفاق ہوا کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ازواج کے ہاں باری باری آپ تمام ازواج کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اس رات جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو گھر ہے، ان کا جو حجرہ ہے، وہ آپ کی باری تھی۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں سو گئی، لیکن جب رات اچانک میری آنکھ اٹھی تو میں کھلی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پایا۔ تو میں تلاش میں نکلی، ساتھ ہی ظاہر جنت البقیع ہے، اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ چاند کی روشنی بھی موجود ہے، 15ویں رات ہے نا۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، پھر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرحومین کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ پھر وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا۔ تو اس سے ایک سنت بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ شعبان کا یہ والا موقع جو ہے، اگر لوگ خاص طور پر اس موقع پر اگر قبرستان کے اندر جائیں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، تو گویا کہ ایک تو یہ سنت کہ اس رات اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا یہ ویسے ہی سنت ہے، اور اس رات خاص طور پر قبرستان میں جانا اور اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا، یہ گویا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بالخصوص ہمیں اس موقع پر بعض ایسے امور ہیں جن کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ شعبان کی جو رات ہے، ایک تو ہم ویسے ہی اس چیز کا عزم کیے رکھیں، لیکن چلیں سستی کاہلی ہو جاتی ہے، ہم بسا اوقات نمازیں پڑھتے ہیں لیکن جماعت میں کسی وجہ سے کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اس رات خاص طور پر ہم اس چیز کا اہتمام کریں کہ عشاء کی جماعت بھی ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور فجر کی نماز جو ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ یہ میں اس لیے تھوڑا سا کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم رات تو ساری عبادت کے اندر گزار دیتے ہیں، لیکن عین موقع جب فجر کا ہوتا ہے تو نیند آ گئی ہے، تھک گئے ہیں، سحری کر لی ہے، غنودگی ہے، تو نماز پڑھ لی ہے اور سو گئے، اور ایک بہت بڑی سعادت سے محروم ہو گئے۔ وہ سعادت کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ فرمان ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من صلی العشاء فی جماعت، جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا فرمائی، فکأنما قام نصف اللیل، گویا کہ آدھی رات تک اس نے قیام کے اندر بسر کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جس آدمی نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا فرمائی، فکأنما صلی اللیل کلہ، گویا کہ اس کی ساری رات ہی عبادت کے اندر گزر گئی۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ساری راتوں عبادت کرتے رہیں لیکن فجر جو ہے اس کی جماعت سے ہم رہ نہ جائیں۔ تو فجر کا بھی خیال کرنا ہے اور عشاء کا بھی خیال کرنا ہے، اور اس کے درمیان جو وقت ہمیں میسر ہو اس وقت کو بھی ہم نے ضائع نہیں کرنا بلکہ اللہ کی عبادت کے اندر گزارنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کو یہ بات بہت پسند ہے کہ نوافل یہ اصل میں فرض کی کمی پوری کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے فرض جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی بندہ فرض کی ادائیگی کے ساتھ میرا قرب حاصل کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ جو میں نے اپنے بندے پر فرض کیا ہے اس کو ادا کر کے میرے قرب کو حاصل کرنا اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جو چیز فرض ہے اس کو ادا کر کے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سماجی طور پر کئی عمل کرتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ جب تک ہم فریضے کے طور پر کوئی کام نہیں کریں گے، فرض سمجھ کر اللہ کے قرب کی نیت کے ساتھ جب تک کوئی عمل نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ میرے بندے میرا قرب جو ہے وہ چیزیں جن کو میں نے فرض قرار دیا ہے ان کو ادا کر کے پھر میرے قرب کو حاصل کریں۔ اس سے بڑھ کر قرب حاصل کرنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ نوافل اضافی چیز ہے، وہ اصل میں کہہ لیجئے کہ فرض کی کمیوں کو دور کرنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ ہے۔ تو لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شعبان المعظم کی اس رات کو ہمیں ایک تو فرض نماز، اس کی جماعت عشاء ہے یا فجر ہے، اس کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی جو ہے وہ ہم سے نہ ہو سکے۔ اور چیز کہ اس رات کے اندر جو عبادتیں ہم کرنے جا رہے ہیں وہ عبادتیں کس طرح کی ہونی چاہیے؟ ایک ہے اجتماعی عبادت۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نوافل کی اجتماعی جماعت سے اگرچہ علماء نے منع نہیں کیا کہ اگر کسی جگہ اس کا اہتمام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے لوگوں کو پڑھنے دیں، لیکن یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر ثابت نہیں ہے، سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بات ہے۔ اس رات عبادت کا بہترین طریقہ کیا ہو؟ میں تو ویسے ہی سمجھتا ہوں کہ اصل میں بعض گھڑیاں جو ہے نا وہ اجتماعی عبادت بے شک آپ کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، آپ ذکر مل کے کرتے ہیں وہ کر لیں، محفل نعت وہ 2-4 نعتیں بھی پڑھ لیں، وہ خطبہ بھی سن لیں، لیکن کچھ وقت جو ہے وہ اجتماعی عبادت سے ہٹا کے انفرادی میں چلے جائیں۔ بس آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں اور کوئی آپ کے ارد گرد بھی نہ ہو۔ کتنا اچھا ہو کہ یہ وقت جو ہے، یاد رکھیے کہ نوافل کی ادائیگی کے لیے سب سے زبردست جگہ اور سب سے فضیلت والی جگہ، میں بیت اللہ اور مسجد نبوی کی بات نہیں کر رہا، اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں، وہ آپ کے گھر ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ سنتیں بھی اور وضو بھی ہم گھر سے کر کے آئیں، سنتیں گھر پڑھ کے باقی سنتیں بھی جا کے ادھر جا کے ادا کریں، نوافل بھی ادھر جا کر ادا کریں۔ نماز، فرض نماز کے لیے مسجد بہترین مقام ہے۔ ہم یہاں اس لیے سنتیں پڑھ لیتے ہیں اور یہاں نوافل اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ بسا اوقات ہمیں کسی جگہ جانا ہے
یا ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کسی اور جگہ موقع شاید نہ مل سکے، تو ٹھیک ہے، آپ مسجد کے اندر سنتیں ادا کیجئے، نوافل ادا کیجئے، ذکر اذکار کیجئے، تلاوت کیجئے، لیکن پھر میں یہ بات دہراؤں گا کہ ان ساری چیزوں کے لیے فرض کے علاوہ بہترین مقام جو ہے وہ آپ کا گھر ہے۔ یہ آپ اس پر جتنا غور کریں گے آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ بڑی واضح اور سیدھی ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں گے تو جہاں آپ عبادت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، وہ جگہ آپ کی گواہ بن رہی ہے اور وہاں پر اللہ رب العزت کی رحمتیں اتر رہی ہیں۔ ہمیں مسجد میں بھی رحمتوں کی ضرورت ہے، لیکن گھروں میں بھی ہمیں اسی طرح ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ تو یہ کتنا اچھا ہو کہ گھر کے اندر تلاوت کا خاص طور پر اہتمام ہو، گھر کے اندر نفل نمازوں کا، سنتوں کا خصوصی طور پر اہتمام ہو، ذکر اذکار کا اہتمام ہو۔ تو گھر اس کو قبرستان نہیں بنانا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر، اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ ہو تو وہ گھر جو ہے وہ قبرستان کی مثل ہے۔ تو یہ ایک تو میں یہ بات عرض کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب میں اپنے رب کے قریب ہونا چاہ رہا ہوں تو بس میں یہ چاہتا ہوں کہ پھر کوئی اور میرے قریب نہ ہو، بس میں ہوں اور میرا رب ہو، میں وہاں پر سجدہ کروں، استغاثہ کروں، میرے آنسو نکلیں، میں اپنے رب سے اپنی منتیں طلب کروں، میں اپنے رب سے اس کی نعمتوں کا حصول چاہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کروں، میں ہوں اور میرا رب ہو۔ تو یہ رات وہ ہے کہ جس نے ہمیں وہ موقع عطا کیا۔ ہر لمحہ ہی توبہ کا لمحہ ہے، لیکن خاص لمحات جن کے اندر اللہ رب العزت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متوجہ فرمایا کہ جس میں ہم خاص طور پر جب اللہ رب العزت کی رحمتیں ایک سیلاب کی طرح انسان کی طرف بڑھ رہی ہیں تو وہ کوئی انسان بدبخت ہوگا جو اسے محروم ہو جائے۔ تو اس موقع پر ہم محروم نہ ہونے پائیں۔ کون سے اعمال اس رات اور اس دن کے اندر ہے، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ بہتر ہو کہ رات ساری عبادت کے اندر گزرے، عشاء بھی جماعت کے ساتھ، فجر بھی جماعت کے ساتھ، اور باقی رات بھی ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں، سجدے میں، استغفار اور توبہ کے اندر انفرادی عبادت، اجتماعی عبادت جس طرح ممکن ہو ہم یہ تمام لمحات ضائع کیے بغیر جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں گزار دیں اور دن کا روزہ رکھیں۔ ممکن ہو تو سحری اور افطاری بعض احباب اس کا انتظام بھی کرتے ہیں، جس طرح ہماری مسجد میں انشاءاللہ یہ اہتمام بھی ہے، شاید آپ کو بتایا ہوگا اور اعلان بھی ہو جائے گا کہ آج رات انشاءاللہ تعالی پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید احمد سعیدی پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ علوم اسلامیہ کے استاد ہیں، وہ آج رات تشریف لائیں گے اور یہاں خطاب فرمائیں گے۔ تو خطاب بھی ہے اور اس کے بعد سحری کا انتظام بھی ہے۔ تو میں آپ تمام احباب کو خصوصی طور پر دعوت دے رہا ہوں کہ آپ رات کی محفل میں بھی شریک ہوں، اور اس کے بعد جو ہماری یہاں اجتماعی عبادت ہے اس کے اندر بھی آپ شریک ہوں۔ جو انفرادی طور پر آپ اپنی عبادات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ یہاں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ اللہ رب العزت ان لمحات سے ہم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔